بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر کی کتاب ترجمۃ القرآن کا آج ہمارا چیپٹر ہے 11 اور اس میں آتی ہے سورۃ الممتحنہ۔ سورۃ الممتحنہ میں سب سے پہلے ہم تعارف پڑھیں گے۔ سورۃ الممتحنہ قرآن مجید کی 60 نمبر سورت ہے۔ اس میں 13 یعنی 13 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ یہ سورت قرآن مجید کے 28ویں پارے میں ہے۔ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اگر 28ویں پارے کے حساب سے اس کا نمبر دیکھیں تو تیسرا بنتا ہی نہیں، یہ 28ویں پارے میں یہ تیسرے نمبر پر ہے۔ ممتحنہ کا معنی جانچ پرکھ والی کے ہیں، ٹھیک ہے۔ سورت مبارکہ کا نام اس کی 10ویں آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن سے ماخوذ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو عورتیں مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئیں ان کی جانچ پرکھ کر لی جائے، یعنی کہ ان کو دیکھ لیا جائے، ان کو یہ نوٹس ان کا لیا جائے کہ وہ کس حال میں مکہ سے مدینہ واپس آئی ہیں یا ہجرت کر کے آئی ہیں۔ اگر وہ مومنہ ہوں تو انہیں واپس کفار کے پاس نہ بھجوایا جائے۔ صلح حدیبیہ کے معاہدے میں مشرکین مکہ نے یہ شرط بھی رکھی تھی کہ ہمارا اگر کوئی آدمی آپ کے یہاں یعنی مدینہ منورہ میں پناہ لے، خواہ وہ آپ کے دین پر ہی کیوں نہ ہو، آپ کو اسے ہمارے حوالے کرنا ہوگا۔ یہ تو ہم بڑی بار سن بھی چکے ہیں اور پہلی چھوٹی کتابوں میں بھی یہ صلح حدیبیہ والا واقعہ پڑھا ہوگا کہ یہ شرائط بڑی کڑی شرائط رکھی گئی تھی کہ اگر آپ کا آئے گا ہمارے پاس تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، اور اگر ہمارا یعنی کفار کا آئے گا تو مسلمان اس کو واپس کرنے کے لیے رضامند ہوں گے۔ مدینہ منورہ میں جو بھی آتا نبی پاک علیہ السلام اسے واپس کر دیتے، خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہوتا۔ اس مدت میں بعض مومن عورتیں بھی ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے آئیں۔ ام کلثوم بنت عقبہ ابن ابی معیط رضی اللہ تعالی عنہا بھی ان میں سے ہیں، جو اس مدت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں۔ وہ اس وقت نوجوان تھیں، ان کے گھر والے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے مطالبہ کیا کہ انہیں واپس کر دیں، لیکن اوپر ہم نے آیت مبارکہ پڑھی ہے کہ جو مومنہ ہوں گی ان کو کفار کے پاس واپس نہیں بھجوایا جائے گا، تو یہ بھی شرط تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کے بارے میں یہ آیت مبارکہ جو پڑھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن نازل کی، جو صلح حدیبیہ کی شرط کے مناسب تھی۔ مرکزی موضوع سورۃ الممتحنہ میں ایسے کفار سے دوستی اور ذاتی تعلقات کی غرض سے روابط یعنی رابطہ رکھنے کی ممانعت بیان کی گئی ہے جو اسلام دشمنی میں پیش رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بنیادی مضامین ہے جی۔ سورۃ الممتحنہ کے آغاز میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اور اہل اسلام کے دشمنوں سے دوستی کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے حق کا انکار کیا۔ نبی علیہ السلام اور اہل ایمان کو ان کے گھروں سے نکالا اور ان کی خواہش ہے کہ مسلمان کافر ہو جائیں۔ کفار کے ساتھ تعلقات کے ضمن میں مسلمانوں کے لیے بطور نمونہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ذکر کیا گیا ہے کہ اہل ایمان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کی پیروی کرنی چاہیے۔ انہوں نے کفار سے اس وقت تک تعلقات منقطع کرنے کا اعلان فرمایا تھا جب تک وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو 2 گروہوں میں تقسیم فرمایا۔ ایک وہ جو مسلمانوں سے لڑائی نہیں کرتے اور نہ انہیں گھروں سے نکالتے ہیں، ایسے کفار کے ساتھ تعلقات رکھنے کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ دوسرے وہ جو مسلمانوں پر زیادتیاں اور ان سے لڑائیاں کرتے ہیں، ایسے کفار سے دوستی کرنے سے منع کیا ہے۔ اس کے بعد مشرکین سے قطع تعلقی کے نتیجے میں پیش آنے والے معاملات کا بھی ذکر ہے کہ جب مومن عورتیں ہجرت کر کے مسلمانوں کے پاس آئیں تو ان کی جانچ پرکھ کر لی جائے، اگر مسلمان ہوں تو ان کو واپس نہ کیا جائے، اور ان کے متعلق دیگر احکام بھی بیان کیے گئے ہیں۔ سورت کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مومنہ عورتوں سے چند باتوں پر بیعت لینے کا حکم دیا گیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، چوری نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، کسی پر الزام نہیں لگائیں گی، اور نیکی کے کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ یہ تھا ہمارا جی انٹروڈکشن، تعارف آ گیا، اس کے بعد اس کے اندر مرکزی مضمون آ گیا، پھر بنیادی مضامین آ گئے، اس کے بعد فتنے سے بچنے کی ایک دعا لکھی ہوئی ہے
کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دعا وہ دے سکتا ہے پیپر میں، تو جو نکالنی ہو باہر وہ تو خاص طور پر آپ نے یاد کرنی ہوگی، وہ پیپر میں بھی آئیں گی۔ تو ہم ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیتے ہیں جی۔ فتنے سے بچنے کی دعا، ربنا علیک توکلنا و الیک نبنا و الیک المصیر۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، ہم نے تجھ پر ہی بھروسہ کیا اور تیری طرف رجوع کیا اور تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنا، اور اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، بے شک تو بہت ہی غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اس کے بعد جی اس کے اندر کوئی آیت نہیں ہے جو ہمیں سلیبس میں آنی ہے، سلیبس کا حصہ نہیں ہے جی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم ڈائریکٹ چلتے ہیں ایم سی کیو کی طرف، یعنی ایکسرسائز کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس پہلا ایم سی کیو ہے جی، صلح حدیبیہ کے بعد ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائیں حضرت ام کلثوم۔ ممتحنہ کے معنی جانچ پرکھ کے ہیں۔ صورت ممتحنہ کے آغاز مسلمانوں کو منع کیا ہے کفار سے دوستی کرنے سے۔ کفار کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے قرآن مجید میں نمونہ پیش کیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ایسے کفار سے جو تعلقات رکھنے کی اجازت دی گئی ہے جو مسلمانوں کو تکلیف نہ دیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی مختصر یعنی شارٹ کویشچن، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا جی، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کس امور پر بیعت لی؟ تو یہ ہمارے پاس جواب ہے یہ والا، سورت کے آخر میں یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا جواب ہے۔ اس کے بعد اگلا شارٹ کویشچن ہے سورت الممتحنہ کا مختصر تعارف تحریر کریں۔ اس کا ہم نے مختصر تعارف لکھنا ہے، تو تعارف کے اندر ہم یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا آنسر لکھیں گے۔ اس کے بعد جی مزید تیسرے شارٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں کہ سورت الممتحنہ کا مرکزی مضمون لکھیں۔ سورت الممتحنہ کا مرکزی مضمون تحریر کریں۔ تو مرکزی موضوع ایک لائن کا مرکزی موضوع ہے، مضمون بھی اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، خلاصہ بھی یہی ہے، تو یہ ایک لائن کا آپ نے لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جی نمبر 4 پہ اس کا آتا ہے شارٹ کا سورت الممتحنہ کا شان نزول تحریر کریں۔ تو شان نزول اس کا کتاب کے اندر کوئی واضح نہیں تھا لکھا، تو ہم اس کا آپ کو بتاتے ہیں اور لکھواتے ہیں کہ پہلی وجہ تو تھی نا سورت الممتحنہ کے نزول کی، وہ یہ تھی کہ حاطب بن ابی بلتہ کا خط، جنہوں نے فتح مکہ سے کچھ مدت پہلے خفیہ خط کے ذریعے ایک خط لکھا، خفیہ خط کے ذریعے انہوں نے جو قریش کے سرداروں کو رسول اللہ کے اس ارادے کی اطلاع بھیجی تھی کہ آپ یعنی ان قریش پر حملہ کرنے والے ہیں۔ ایک وجہ یہ اس کا شان نزول ہے، اور دوسری وجہ ان مسلمان عورتوں کی ہے جو صلح حدیبیہ کے بعد مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے لگی تھیں، اور ان کے بارے سوال پیدا ہو گیا تھا کہ شرائع صلح کی روح سے مسلمان مردوں کی طرح ان عورتوں کو بھی کفار کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو یہ دو وجہ تھیں، یہ دو وجہ آپ نے اس کی شان نزول کی لکھنی ہے۔ اس کے بعد آخری ہمارے پاس شارٹ کویشچن ہے سورت الممتحنہ میں کفار کے کن دو گروہ کا ذکر ہے؟ تو یہ ہے جی دو گروہ وہ والے۔ پہلا، اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو دو گروہ میں تقسیم فرمایا، ایک وہ جو مسلمانوں سے لڑائی نہیں کرتے یہاں سے لے کر منع کیا گیا تک۔ یہ ہمارے پاس شارٹ کویشچن کا مکمل حل آ گیا۔ آخر کے اندر باقی صورتوں کی طرح بنیادی مضامین پر نوٹ لکھنا ہے۔ تو بنیادی مضامین یہاں سے شروع ہوتے ہیں جی، یہ بنیادی مضامین ہے، اور یہ یہاں سے لے کر یہاں تک جاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔